اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا موضوع حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور علم اور علماء کا ثواب، علم اور علماء کا ثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس علم کو قبض ہونے سے پہلے حاصل کر لو، اور اس کے قبض ہونے سے مراد اس کا اٹھا لیا جانا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ عالم اور متعلم خیر میں حصہ دار ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ عالم اور متعلم خیر میں حصہ دار ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے مجھے علم اور ہدایت کے ساتھ مبعوث کرنے کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو بنجر زمین کے ایک اچھے ٹکڑے پر برسی، جس نے اسے قبول کیا اور اس پانی سے گھاس اگائی اور بہت سے درخت لگائے، اور وہاں کچھ خشک زمینیں ایسی تھیں جنہوں نے پانی کو روک لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچایا، تو انہوں نے اسے پیا اور پلایا اور کاشتکاری کی، اور یہی بارش جب زمین کے دوسرے ٹکڑے تک پہنچی جس کی سطح ہموار تھی، جو نہ تو پانی روکتی تھی اور نہ ہی گھاس اگاتی تھی، بس یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ پاک کا دین سیکھ کر دوسروں کو سکھایا، اور جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس نے اسے نفع پہنچایا، اور اس نے علم سیکھا اور سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال ہے جس نے علم کے ذریعے بالکل بھی بلندی حاصل نہ کی، اور نہ ہی اس ہدایت کو قبول کیا۔
جو میرے ساتھ بھیجی گئی، جس نے علم کے ذریعے بالکل بھی بلندی حاصل نہ کی اور نہ ہی اس ہدایت کو قبول کیا جو میرے ساتھ بھیجی گئی۔